خدا رات کو آگ کے ستون میں ان پر اپنی رحمت نازل کرتا تاکہ اس سردی سے بچے اور دن کو بادل کی صورت میں تاکہ دھوپ ان کو نہ سکے اور پانی کے بیچ میں سے ان کو نکال کر لے گیا. پانی 2 ٹکڑے ہو گیا. لیکن ان لوگوں کی آپ دیکھیں خروج کی کتاب 32واں یہاں پر کیا اور جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ نے پہاڑ سے اترنے میں دیر لگائی تو وہ ہارون کے پاس جمع ہو کر اس سے کہنے لگے کہ اٹھ ہمارے لیے دیوتا بنا دے جو ہمارے آگے آگے چلے کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس مرد موسیٰ کو جو ہم کو ملک مصر سے نکال کر لایا کیا ہو گیا. ہارون نے یہاں پر ذرا غور کریں ذرا دیکھیں ہارون نے ان سے کہا تمہاری بیویوں اور لڑکوں اور لڑکیوں کے کانوں میں جو سونے کی بالیاں ہیں ان کو اتار کر میرے پاس لا. تمہاری بیویوں کے کانوں میں جو سونے کی بالیاں ہیں اور یہاں پر غور طلب بات ایک ہے لڑکوں جو کانوں میں بالیاں. آج کل بھی کئی لوگوں کو شوق ہے کانوں میں بالیاں ڈالنے کا. لڑکیوں کو تو چلو ایک رسم و رواج کے مطابق ہم لیتے ہیں لیکن پہلے تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ غلام ہوا کرتے تھے ان پر مہر بھی کی جاتی تھی ان کے کانوں کو بھی چھیدا جاتا تھا اور بالیاں ڈالی جاتی تھی. اور یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہندو لوگ بھی جو ہیں وہ کانوں میں دونوں کانوں میں لڑکے بالیاں ڈالتے ہیں اور یہ غیر قوموں میں رہتے تھے اس لیے ان کا بھی یہ اسٹائل ہو گیا تھا کیونکہ یہ غلام تھے اور خدا ان کو غلامی کے گھر میں سے نکال لایا. لیکن یہ لوگ یا موسیٰ خدا کی حضوری میں خدا کے پاس گیا اور یشوع بھی تھا لیکن ان لوگوں نے کیا کہا موسیٰ کا تو پتہ نہیں کی بننا ہو تو ان کا ساڑھے لے کی کر ایک دیوتا بنا. انہیں کہا اچھا چلو گھر لے آؤ سونا اپنا قیمتی سامان بھی دیا اور اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بچڑے کو اپنا خدا مان رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں ملک مصر سے نکالا ہے. کیا خدا کی غیرت کو جوش نہیں دلاتے ہیں کہ سب کچھ خدا نے کیا. خدا اپنے زور بازو سے انہیں وہاں سے نکال لایا ملک مصر سے غلامی کے گھر میں سے. اور یہاں پر دیکھیں آگے لکھا ہوا ہے چنانچہ سب لوگ ان کے کانوں سے سونے کی بالیاں اتار کر ان کو ہارون کے پاس لے آئے اور اس نے ان کو ان کے ہاتھوں سے لے کر ایک ڈھالا ہوا بچڑا بنایا جس کی صورت چھینی سے ٹھیک کی. آپ دیکھیں یہ خدا ہے جس کی صورت چھینی سے ٹھیک کرنی پڑی. اور آگے دیکھیں تب وہ کہنے لگے اے اسرائیل یہی تیرا وہ دیوتا ہے جو تجھ کو ملک مصر سے نکالا ہے. اب دیکھیں خدا کی شفقت خدا کی محبت خدا کے فضل کو جو اس نے اس قوم سے کیا. اگر آپ کو دنیاوی طور پر دیکھیں اگر میرے اوپر ایلڈر صاحب احسان پہ احسان کر رہے ہیں اور میں کسی اور کا نام لے دوں تو ان کے دل پہ کیا گزرے گا. یہ دنیاوی بات کر رہا ہوں. ہم کسی پہ کر رہے ہیں احسان پہ احسان کر رہے ہیں شفقت بھی دکھا رہے ہیں وہ اور بکا میں نہیں میں تھے فلانے میں کسی اور کسی کا نام ہی نہ لوں
रही है जी। तो कितना अफसोस होता है जब हम इंसान हैं, हमें इतना अफसोस होता है। तो खुदा जिसने अपने शोले बाजू से उसे खुद कहा था कि तुम मेरे हुजूर गैर माबूदों को ना मानना, और उसकी बनाई हुई ढाल से देखें ये नाफरमानी की इंतहा है कि सोना उसकी बनाई हुई ढाल है। जमीन और आसमान को खुदा ने पैदा किया। खुदा सोने का भी खुदा है, खुदा हीरों का भी खुदा है, सब चीजों का तख्लीक करने वाला खुदा है। और जो तख्लीक हुई चीज है, जो मखलूक है, वो खालिक मानी, और मखलूक को खालिक बना दे तो खालिक के लिए देखिए उसने कहा था कि तुम मेरे हुजूर गैर माबूदों को ना मानना। यहां तो वो कह रहे हैं कि यही वो देवता है जो मुल्के मिस्र से हमें निकाल लाया। कौन कह रहे हैं? बुलंद आवाज से कौन कह रहे हैं? यहूदी। ये खुदा की एहसानात की फरामोश करने वाली कौम है। और देखें जब इसके बाद हारून ने कहा कि हारून ने कुर्बान का बनाई और उसने ऐलान कर दिया कि कल खुदावन के लिए ईद होगी, और दूसरे दिन सवेरे उठकर उन्होंने कुर्बानियां चढ़ाई और सलामती की कुर्बानियां गुजरानी। फिर उन लोगों ने बैठकर खाया पिया और उठकर खेल कूद में लग गए। ठीक है, अगर आप ये सारा बाब पढ़ना चाहते हैं तो खुद पढ़ सकते हैं। और देखें यहां पर जब वो वापस आते हैं पहाड़ से, खुदा उन्हें भेजता है। खुदा कहता है कि जा नीचे। उसके हाथ में लोहे थी जिन पर कहते हैं कि 10 हुक्म भी लिखे हुए, और मूसा शहादत की दोनों लोहे हाथ में लिए हुए उल्टा फिरा पहाड़ से नीचे उतरा, और वो लोहे ये 15वीं आयत है, और वो लोहे उधर से और उधर से, इधर से और उधर से, दोनों तरफ से लिखी हुई थी, और वो लोहे खुदा ही की बनाई हुई थी। और लिखा, और जो लिखा हुआ था वो भी खुदा ही का लिखा, और उन पर कुलंदा किया हुआ था। और जब यशवा ने लोगों की ललकार की आवाज सुनी तो मूसा से कहा लश्करगाह में लड़ाई का शोर हो रहा है। मूसा ने कहा ये शोर ना तो फतहमंदों का नारा है, ना मगलूबों की फरियाद है, बल्कि मुझे तो गाने वालों की आवाज सुनाई देती है। और लश्करगाह के नजदीक आकर उसने वो बछड़ा और उनका नाचना देखा। देखें जो बछड़ा जो जिंदा खुदा उन्हें मुल्के मिस्र से, गुलामी के घर में से निकाल लाया है, उसकी तारीफ करने की बजाय वो बछड़े के आगे कुर्बानियां भी चढ़ा रहे हैं और नाच कूद भी रहे हैं। लेकिन तब मूसा का गज़ब भड़का और उसने उन लोगों को अपने हाथों से पटक दिया और उनको पहाड़ के नीचे तोड़ डाला। तो ये लोग इस काबिल नहीं खुदा के फरमान को ले सके। आगे देखें, खुदा ने जब देखा कि इन्होंने सोने का बछड़ा बनाया, मेरे साथ इन्होंने गद्दारी की है, तो 32वीं आयत 31वीं आयत से पढ़ता हूं। और मूसा खुदा उनके पास लौट कर गया और कहने लगा, हाय इन लोगों ने बड़ा गुनाह किया कि तेरे लिए सोने का देवता बनाया, और अब अगर तू इनका गुनाह माफ करे तो खैर, वरना मेरा नाम उस किताब में से जो तूने लिखी है मिटा दे। देखें आगे लिखा, खुदावन ने मूसा से कहा, जिसने मेरा गुनाह किया है मैं उसी के नाम को अपनी किताब से मिटाऊंगा।
اب موسیٰ کو پھر بھی ان کا خیال ہے، گناہ کرنے کے باوجود بھی خدا ہم سے محبت رکھتا ہے، لیکن لکھا ہے جو جان گناہ کرے گی وہ سزا پائے گی۔ اور میرے عزیزو، یہاں پر موسیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے ان کو معاف نہیں کرنا، ان کا نام اگر تو نے کتاب میں سے مٹانا ہے تو میرا نام بھی مٹا دے۔ اور آگے خداوند کہتا ہے، خداوند نے موسیٰ سے کہا جس نے میرا گناہ کیا ہے میں اسی کے نام کو اپنی کتاب میں سے مٹاؤں گا، اب تو روانہ ہو اور لوگوں کو اس جگہ لے جا میں نے تجھے بتائی۔ دیکھ میرا فرشتہ تیرے آگے آگے چلے گا، لیکن میں اپنے مطلوبہ کے دن ان کے گناہ کی سزا دوں گا۔ خدا اس گناہ کو جو انہوں نے خدا کی حضوری میں رہتے ہوئے کیا ہے بے سزا نہیں چھوڑے گا، چاہے وہ بے شک خدا کی برگزیدہ قوم تھی، لیکن نافرمانی انہوں نے کی ہے، انہوں نے خدا کی جگہ دوسرا دیوتا بنایا ہے۔ اور خدا اگر 33واں باب دیکھتے ہیں تو وہاں پر خدا ان لوگوں کے بارے میں کہتا ہے، تیسری آیت میں سے 33واں باب خروج کی کتاب 33واں باب لکھا ہے، اس ملک میں دودھ اور شہد بہتا ہے اور چونکہ تو گردن کش قوم ہے اس لیے میں تیرے بیچ میں ہو کر نہ چلوں گا۔ اسرائیل کو کس نے کہا؟ خدا نے کہا کہ تو گردن کش قوم ہے اس لیے میں تیرے بیچ میں ہو کر نہ چلوں گا۔ ہم کہتے ہیں خدا ان کے ساتھ ہے، خدا تو کہہ رہا میں تیرے بیچ میں ہو کر نہیں چلوں گا کیونکہ تو گردن کش قوم ہے، تو خدا کے کلام کی مخالف ہے۔ اور پالوس اور برناباس جب خدا کے کلام کو سنا رہے ہیں تو وہ خدا کے کلام کی مخالفت کر رہے ہیں، انہوں نے رد کیا، انہوں نے ہمیشہ کی زندگی کو رد کیا، اور خداوند نے یہاں پر کہہ دیا کہ اس لیے کہ تو گردن کش ہے اس لیے میں تیرے بیچ میں ہو کر نہ چلوں گا۔ آگے بتایا خدا نے کیوں، تا ایسا نہ ہو کہ میں تجھ کو راہ میں فنا کر ڈالوں گا۔ لوگ اس وحشتناک خبر کو سن کر غمگین ہوئے اور کسی نے اپنے زیور نہ پہنے، کیونکہ خداوند نے موسیٰ سے کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل سے کہنا تم گردن کش لوگ ہو۔ خدا کا یہ پیغام ہے موسیٰ سے، خدا نے کہا کہ تم بنی اسرائیل سے کیا کہنا، تم کون سے لوگ ہو؟ گردن کش۔ تمہارے اندر غرور ہے، تکبر ہے، گھمنڈ ہے، جو ابلیس کے اندر باتیں پائی جاتی ہیں وہ ساری باتیں تم میں پائی جاتی ہیں، کیونکہ نافرمان یہودی وہ خدا کی مخالفت کرتے ہیں، اور جو فرما بردار اور خدا پرست یہودی تھے انہوں نے مسیح کو قبول کر لیا اور وہ محبت کا پیغام پوری دنیا میں لے کے گئے۔ میرے تک آپ تک خدا کا یہ پیغام ایسے نہیں پہنچا۔ یہ خدا پرست یہودی جو ابتدا میں خدا کا کلام جنہوں نے قبول کیا، یہاں پر بھی ہمیں 14ویں آیت میں واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑی جماعت یہودیوں اور یونانیوں کی جو ایمان لے آئی، یہودیوں اور یونانیوں کی جو خدا پرست یہودی تھے انہوں نے یسوع کو مسیح قبول کر لیا، اور وہ آگے کو یہودی نہ رہے بلکہ وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے، کیونکہ وہ اپنوں میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس میں انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق پہنچا۔ اگر میرے ذریعے آپ خداوند یسوع مسیح کے زمانے مبارک کے الفاظ دیکھتے ہیں، اگر آپ متی میں 21واں باب اس کی 33ویں آیت سے 43ویں آیت تک اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک
تمثیل میں خداوند نے کلام کیا ہے. اور لکھا ہے کہ ایک گھر کا مالک تھا جس نے پاکستان لگایا، اس کی چاروں طرف احاطہ گھیرا اور اس میں حوض کھودا اور برج بنایا، اسے باغبانوں کو ٹھیکے پر دے کر پردیس چلا گیا. باغبان تھے یہ لوگ، یہ باغ کے مالک نہیں تھے. یہ تمثیل اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو واضح طور پر پتہ چل جائے گا. اور لکھا ہے جب پھل کا موسم آیا تو اس نے اپنے نوکروں کو باغبانوں کے پاس پھل لینے کو بھیجا، اور باغبانوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا اور کسی کو قتل کیا اور کسی کو سنسار کیا. اور آگے لکھا پھر اس نے اور نوکروں کو بھیجا جو پہلوں سے زیادہ تھے، انہوں نے ان کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا. آخر اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا وہ میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے. آپ کو سمجھ لگی ساری بات؟ جو یہودی ہیں ان کے پاس خدا نے نبیوں کو بھیجا، راست بازوں کو بھیجا. کسی کو انہوں نے قتل کیا، کسی کو انہوں نے سنسار کیا. آخر کو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ اس کا لحاظ تو کریں گے. تو آگے انہوں نے کیا کیا، جب باغبانوں نے بیٹے کو دیکھا تو آپس میں کہا یہی وارث ہے، آؤ اسے قتل کر کے اس کی میراث پر قبضہ کر لیں. اور اسے پکڑ کر پاکستان سے باہر نکالا اور قتل کیا. دیکھیں جہاں پر کیا، بس جب پاکستان کا مالک آئے گا تو ان باغبانوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ انہوں نے اس سے کہا ان بدکاروں کو بری طرح ہلاک کرے گا جنہوں نے خدا کے لوگوں کو، راست بازوں کو، نبیوں کو، آخر میں اس کے کلمے کو، اس کے بیٹے کو رد کیا ہے. خدا ان کو کیا کرے گا؟ آخر میں ہلاک کرے گا. اور یہاں پر دیکھیں آگے لکھا ہوا ہے، اور پاکستان کا ٹھیکہ دوسرے باغبانوں کو دے گا جو موسم پر اس کا پھل لے. یہودیوں سے یہ ٹھیکہ لے لیا گیا. اور لکھا یسوع نے ان سے کہا کیا تم کتاب مقدس میں تم نے کتاب مقدس میں کبھی نہیں پڑھا جس پتھر کو ہماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا. یہ خدا کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے. اس لیے میں تم سے کہتا ہوں خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو اس کا پھل دے گی دے دی جائے گی. خدا کی بادشاہی کس سے لے لی جائے گی؟ تم سے لے لی جائے گی، یہودیوں سے لے لی جائے گی. اور آج میرے جو ہم نے جو حوالہ پڑھا وہاں پر ہم نے ایک ایسی بات دیکھی ہے کہ جو نافرمان یہودی ہیں جنہوں نے خداوند کو قبول نہیں کیا وہ ہمیشہ خدا کے کلام کی مخالفت کرتے ہیں اور ہر ایک دنیاوی شرارت میں بڑھ چڑھ کر آگے ہوتے ہیں. جس طرح شیطان خدا کا ممسوک روبی تھا اور دنیا کو آپ دیکھ لیں وہ شرارت میں لگا رہا ہے، ہلاکت میں لے کے جا رہا ہے. جس طرح بنی اسرائیل قوم خدا کی چنی ہوئی قوم تھی لیکن جو نافرمان جنہوں نے مسیح کو قبول نہیں کیا. اور میرے ذل خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اے یروشلم میں نے بارہا چاہا جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں کے سائے تلے کر لیتی ہے تجھے بھی اپنے پروں کے سائے تلے کر لوں لیکن تم نے نہ چاہا. اگر آپ متی کی 23ویں باب میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر واضح طور پر لکھا ہے. اگر آپ اس کی 29ویں آیت سے گھر میں جا کے 39ویں آیت تک پڑھیں آپ کو واضح طور پر پتہ چلے گا. دیکھا اے ریاکار و فقیر و فیسیو تم پر افسوس کہ نبیوں کی قبریں بناتے اور راست والوں کے مقبرے
آراستہ کرتے اور کہتے ہو کہ اگر ہم اپنے باپ دادا کے زمانے میں ہوتے تو نبیوں کے خون میں ان کے شریک نہ ہوتے۔ دیکھیں یہودیوں کے پاس خدا نے نبیوں کو بھیجا، یہودیوں نے نبیوں کو قتل کیا، یہودیوں کے پاس خدا نے راست بازوں کو بھیجا، انہوں نے ان کو ستایا اور لکھا ہے کہ تم راست بازوں کے مقبرے آراستہ کرتے ہو، اسی طرح تم اپنی نسبت گواہی دیتے ہو کہ تم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہو۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، یہ تفسیر نہیں ہے، یہ تشریح نہیں ہے۔ اور لکھا ہے کہ غرض اپنے باپ دادا کا پیمانہ بھر دو، اے سانپو، اے افی کے بچوں، تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچو گے؟ آپ دیکھیں خداوند نے کہا میں نے تو نہیں لکھا ہوا ہے، یہ تو خدا کا کلام ہے کہ تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچ سکتے ہو؟ تم نے میرے لوگوں کو، نبیوں کو، بیٹے کو رد کیا، میرے کلام کو رد کیا، تو تم کیسے بچ سکتے ہو؟ آگے لکھا ہے اس لیے دیکھو میں نبیوں اور دناؤں اور فقیوں کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں، ان میں سے تم بعض کو قتل کرو گے اور صلیب پر چڑھاؤ گے اور بعض کو اپنے عبادت خانوں میں کوڑے مارو گے۔ اعمال کی کتاب ہسٹری کی کتاب ہے، اگر آپ 4 اور 5واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر میرے عزیزو یوحنا اور پترس کو عدالتوں میں انہوں نے گھسیٹا، کوڑے لگوائے، اور وہ اس بات سے خوش ہو کر نکلے کہ ہم یسوع نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے۔ اور یہاں پر میرے عزیزو لکھا ہے کہ اور شہر بشہر ستاتے پھرو گے۔ یہ نافرمان یہودیوں کا کام ہے۔ پوری دنیا میں دیکھیں جہاں جہاں مسیح جاتے ہیں پیچھے یہودی جاتے ہیں اور جا کر خوشخبری کے پیغام کو غیر قوموں کے لوگوں میں جوش دلاتے ہیں کہ یہ آپ کو غلط تعلیم دے رہے ہیں، یہ خدا کا کلام نہیں ہے۔ دیکھیں خدا کے کلام کو رد کرتے ہیں اور ایک شہر بشہر کر تاکہ سب راست بازوں کا خون جو زمین پر بہایا گیا تم پر آئے، راست باز ہابل کے خون سے لے کر برکیہ کے بیٹے زکریا کے خون تک جسے تم نے مقدس اور قربان گاہ کے درمیان قتل کیا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ اس زمانے کے لوگوں پر رہے گا۔ اے یروشلم تو جو نبیوں کو قتل کرتی اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنسار کرتی ہے، کتنی بار میں نے چاہا جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں کے سائے تلے کر لیتی ہے اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں، مگر تم نے نہ چاہا۔ دیکھو تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں آج سے مجھے پھر ہرگز نہ دیکھو گے جب تک نہ کہو گے مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ جب تک یہودی مسیح نہیں ہوں گے ان کا گھر ان کے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے۔ آج بھی دیکھ لیں، آپ خبروں میں دیکھ لیں اور بہت سارے لوگ یہودیوں کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ جی یہودی مار رہے ہیں، ظلم بھی کر رہے ہیں۔ خداوند نے کہا کہ شریر کا مقابلہ نہ کرو، اور خداوند آج کے اس کلام کو ہمیں رسول سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے کہ سب سے جو اصل ہے وہ یہودی نہیں ہیں، سب سے اصل وہ ہیں جنہوں نے خدا کے کلام کو قبول کر لیا، جنہوں نے اسے قبول کر لیا جس نے انہیں یہ درجہ دلوایا کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن سکیں۔ اور دیکھیں یہاں پر میرے عزیزو، جب انہوں نے یہودیوں نے غیر قوموں کے دلوں میں جوش بھرا، وہ انہیں سنسار اور بے عزت کرنے کے لیے آئے، تو پھر بھی خدا کے لوگ گھبرائے نہیں ہیں، وہ دلیری سے خدا کا کلام سنا رہے ہیں۔ اور شہر کے بہت سارے لوگ لکھا ہے مگر جب غیر قوم والے اور یہودی انہیں بے عزت اور سنسار کرنے کو اپنے سردار سمیت ان پر چڑھ آئے تو وہ اس سے واقف ہو کر لگونیا کے شہروں میں لوسترا اور دبرے اور اس کے
गिरदो नवा में भागे और वहाँ खुशखबरी सुनाते हैं। मेरे दिलों में घबराना नहीं है, चाहे यहूदी हमारे खिलाफ हो, चाहे बेशक उनकी इकानमी दुनिया की स्ट्रॉन्ग तरीन इकानमी है, उनके पास दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा है। हम कहते हैं कि खुदा ने उन्हें बड़ी बरकत दी है, उनके पास बड़ा पैसा है। तो क्या अरबियों के पास पैसा नहीं है? क्या हिंदुओं के पास पैसा नहीं है? क्या चाइनीज के पास पैसा नहीं है? पैसा बरकत नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। खुदा के कलाम में हमने सीखा था कि तुम दौलत और खुदा दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। हम दौलत के साथ किसी का बाबरकत होना मंसूब नहीं कर सकते। लिखा है मुबारक है वो जो दिल के, क्योंकि आसमान की बादशाही। और अमीर लोगों के लिए तो लिखा हुआ है कि अमीर शख्स का खुदा की बादशाही में दाखिल होना इतना ही मुश्किल है जितना ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना। मेरे दिलो, खुदावंद का कलाम हमें ये फरमाता है कि हम उसके कलाम के ताबे रहें। जब हम भी खुदा के कलाम के ताबे नहीं रहेंगे तो हम भी हलाकत में जाएंगे। खुदा आज के इस कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत दे। आमीन।